جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے، اس میں مزید کتنی تیزی لائی جائے گی؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر آج بلوچستان میں رہے، وہاں پر انہوں نے دورہ بھی کیا، بتائیے گا مزید انہوں نے کیا کہا؟ جواد، فرسٹ آف آل گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے اس افسوسناک واقعے کی جس میں 18 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، اس کی نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار رکھتی ہے۔ ایک کریکشن، آپ نے کہا کہ فوجی چھاونی پر اٹیک، یہ کوئی فوجی چھاونی پر اٹیک نہیں تھا، فرنٹیئر کور کی ایک انسٹالیشن ہے کلات نیشنل ہائی وے کے قریب، اس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو رسپانس تھا، اس رسپانس کے لیے ٹیمیں فرنٹیئر کور کی، کیو آر ایف، لیویز، یہ ساری وہاں پر پہنچی، اور ایک کافی بڑی جھڑپ اس علاقے میں ہوئی۔ اس جھڑپ کے نتیجے میں جو ہے 18 کے قریب جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اسی وقت اس علاقے میں اور قرب و جوار میں جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر سینیٹائزیشن کا جو آپریشن تھا وہ جاری تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 23 دہشت گرد ان سینیٹائزیشن کے آپریشنز میں مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے اس کو ایشو کیا۔ آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق ایک چیز کو جواد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ایک سب سے اہم جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوست نما دشمنوں کو، جو دوست نما دشمن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جی نہیں، اس میں بالخصوص دوست نما دشمن کا جو حوالہ دیا گیا ہے، ہم ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہ واضح کر چکے ہیں، حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان، اس بات کے سفیشینٹ ایویڈنسز موجود ہیں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے برادر اسلامی ملک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن پڑوس میں موجود جو ممالک ہیں ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے کنکریٹ ایویڈنسز پروونشل گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور متعدد مرتبہ ان کو دونوں جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان اور ایران، ان کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا گیا ہے، انہیں بتایا بھی گیا ہے، اور واضح طور پر ایک چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جس دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا بلوچستان کو ہے، اس 2 دہائیوں میں جو ایک سیٹ بیک رہا ہے ماضی میں جو پروونشل پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں وہ اس طریقے سے سینرجی کا مظاہرہ نہیں کرتی رہی اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ دس از ویری فرسٹ ٹائم ان 2 دہائیوں میں جب سے اس دہشت گردی کے چیلنج کا، کاؤنٹر ٹیررزم کے چیلنج کا پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص سامنا ہے، تو کوئی ایسا کام جو صوبائی حکومت کو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ پہلی مرتبہ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کی سربراہی میں پہلی مرتبہ پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ اب اس پروونشل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ویلیڈیشن آئی ہے، نیشنل اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جائیں گے۔ تو لازمی سی بات ہے جب جس صوبے کو 2 دہائیوں سے ایک دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہو، وہاں پر صوبائی حکومتوں نے اس طریقے سے ماضی میں کام ہی نہ کیا ہو، تو اس کے نتیجے میں جب موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم ہوئی تو اس نے پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا۔ اس پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے نتائج آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔